بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارا یہ ناول اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے آخری جو اقساط ہیں وہ ضرور پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو اس کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ماما آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں جبکہ آپ یہ جانتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ارسم جب کو پچھتاوا ہے اپنے کیے پر، تو پھر آپ بجائے اس سب کو ٹھیک کرنے کے آپ حالات کو ویسے ہی کیوں ڈیل کر رہی ہیں؟ اشال نے کہا تھا۔ تو کیا میں زوشی سے جا کر یہ کہوں کہ وہ ارسم کو معاف کر دے، یا پھر یہ کہوں کہ پلیز زوشا ایک بار پھر تم وہی کرو جو ہم سب کہہ رہے ہیں؟ اس کی اپنی زندگی، اپنے فیصلے کچھ نہیں۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، ماما ایشو کے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، وہ بس یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ اسے سمجھا کر دیکھیں، شاید وہ مان جائے، سمجھ جائے، کیونکہ وہ ضدی نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ مسلیت کو اپنایا ہے۔ پھر آج ہم سب اس کی زندگی کو اتنی بڑی بیوقوفی پر اسے روک تو نہیں، مگر صحیح غلط کا فرق تو بتا سکتے ہیں۔ ایہاب نے بھی اپنا نقطہ نظر واضح کیا، میں بس ایک بار بات کر کے دیکھوں گی، مگر میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ ارسم کے لیے کچھ کھانے کو بھجواؤ، کہتے وہ ارسم کے روم کی طرف چل دی تھیں۔ شیری زندہ ہو تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا شیری، وہ روم میں لیٹی ہوئی تھی جب شیری اور دعا اس کے پاس آئے تھے۔ اس نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا، اس کا ماتھا چوم کر کتنی دیر اسے باہوں میں بھرے وہ پیار کرتی رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، مگر آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ آپ کی آپی کو لگتا ہے کہ آپ کی تائی نے آپ پر مرڈر اٹیمپٹ کر دیا تھا اور ایہاب بھائی نے آپ کو بچایا نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایہاب بھائی کو بھی برا بھلا کہا اینڈ رشتہ ختم کرنے کی بات کی، جبکہ ہم سب انہیں کل سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ سیو ہیں۔ وہ جسٹ منتہا کا خواب تھا، لیکن فاہ نے بات کرتے کرتے بات ادھوری چھوڑی تھی اور کمرے سے چلی گئی تھی۔ یہ کیا کیا منتہا اپی آپ نے ایہاب بھائی کے ساتھ؟ یہ سب آپ کو بشام بھائی پر ٹرسٹ نہیں تھا کیا؟ ہم ایسے ہی شیری کو چھوڑ دیتے، اس کی حفاظت نہ کرتے؟ ایک خواب کی وجہ سے آپ نے سب کچھ برباد کر دی، اس لیے ہمیں ایہاب بھائی نے ایمرجنسی میں بلوایا ہے اور اس لیے وہ اتنے پریشان لگ رہے تھے۔ دعا نے تعصب سے ساری لاتے کہا تھا، مجھے لگا کہ شیری، مجھے وہ سب حقیقت لگا۔ پھر اس روڈ پر تائی کا ملنا، اس نے بہتے آنسوں سے شیری کی طرف دیکھتے کہا تھا، غلط کیا اپی آپ نے، میں جانتا تھا مزن بھائی کا جب تائی کو پتہ چلے گا تو وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ میں نے اپنا یہ خدشہ بشام بھائی سے بھی شیئر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پہلے ہی ریڈی ہیں۔ رات جب ایہاب بھائی کی کال آئی رخصتی کے لیے تو انہوں نے کہا ہم صبح ہر حال میں پہنچے، تو میں نے بشام بھائی سے کہا تھا کہ مجھے اپی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ دعا اپی نے بھی یہی بات کی، میں سارا اپی، دعا اپی اور بشام بھائی ہم جب گھر سے باہر نکلے تو میں نے گاڑی کے مرر میں سے گھر سے دور کھڑی تائی کو دیکھا تھا، وہ کسی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ جیسے میں نے دیکھا ان کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے لگا وہ کچھ الگ پلان کر رہی ہوں گی۔ سوچا تھا ابھی آپ کی رخصتی کے بعد واپسی پر بشام بھائی کو بتاؤں گا، مگر وہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا۔ مگر جب ہم شاپنگ مال پہنچے تو میں نے وہاں انہیں اپنا پیچھا کرتے دیکھا۔ میں نے دعا اپی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، یہ نہ سمجھی سے مجھے دیکھتی میرے پیچھے آنے لگی۔ میں کڈس گفٹ کلیکشن کی طرف بڑھ گیا تھا، تائی میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی، شیری، میں سٹل کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا، شیری چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ تمہاری بہن کو مار دوں گی جیسے تمہارے باپ کو مارا ہے۔ ماما بابا سنتے ہی مجھے اتنا غصہ ہے، میرے سامنے ماربل کے باکسز پڑے تھے، وہاں سے ماربل دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بھر کر میں نے مڑ کر نیچے پھینکے اور بھاگا۔ تائی بھی میرے پیچھے بھاگی اور ماربلز پر پاؤں پڑتے ہی وہ نیچے گری، اور پھر وہ دعا کی طرف دیکھتے رکا تھا جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ آگے کی بات وہ بتائے گی۔ میں آپ کی تائی کی پچھلی سائڈ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے جو شیری سے کہا تھا وہ سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ملزم کی ماں اور آپ کی تائی ہے، اور انہوں نے یہ سب شکل سے وہ بہت انوسینٹ لگ رہی تھی، مگر خیر شیری کے پیچھے ہوتے ہی میں ان کی سار والی سائڈ پر بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی مگر پاؤں کے نیچے ماربل ہونے کی وجہ سے پھر سے گر جاتی۔ سچی بتاؤ منتہا آپی، میں نے تو اس سیریس سچویشن کو بھی بہت انجوائے کیا، لٹرلی میرے دانت نہیں بند ہو رہے تھے، ان کی حالت ایسی تھی وہ کسی مچھلی کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھیں۔ اس نے بھرپور کہکا لگاتے بتایا تھا۔ خیر اتنی دیر میں شیری بشام بھائی کو ساتھ لیا اور پھر وہی پولیس آئی اینڈ اریسٹ ہوئی۔ وہ اب حوالات میں اور ان کی تفتیش جاری ہے۔ ہاں یہ ایک مشکل سچویشن تھی مگر ہمیں مزہ بہت آیا، میں اور شیری تو غار آ کر بھی کتنی دیر ہنستے رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگی تھی بتاتے ہوئے، اور منتہا اس نے یہ سب سن کر شکر کا کلمہ پڑھا تھا، مگر جیسے ایہاب کے ساتھ کیا اپنا سلوک یاد آیا وہ جیسے چپ ہو گئی تھی، جیسے بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا اندر۔ اس فرشتہ صفت انسان کو اتنا سب کچھ سنا گئی تھی وہ
کہ اب اپنے کیے پر ندامت بھی اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ شیری میں بہت ڈر گئی تھی، میرے پاس میری لائف میں تم ہی تو ہو، اور تمہیں کھونے کا تصور اپنے میرے سے بڑھ کر اب آپ کے لیے ایہاب بھائی ہونے چاہیے، وہ شخص جنہوں نے آپ کو اتنی مشکل لہروں سے لڑ کر کنارے پر لا کر کھڑا کیا، اور آپ یو شوڈ بی سوری، اس نے تاکید کرتے کہا تھا۔ وہ جواباً سر ہلا گئی تھی۔ جنت اور عاشر نہیں آئے، سارا اپی اور بشام بھائی منتہا نے اپنے آنسو صاف کرتے بات بدلتے پوچھا تھا۔ جنت اپو اور عاشر بھائی واپس چلے گئے، انہیں ایمرجنسی آفس کال آئی تھی، شاید ان کی کمپنی کو ضرورت تھی۔ ان کی دعا اپی آپ کی رخصت کے لیے روک گئی، اور سارا اپی اور بشام بھائی تھکے ہوئے تھے، آتے سو گئے، اور ہم دونوں کی بے چین روح کو سکون نہیں تھا۔ ہم ایہاب بھائی سے کب سے کہہ رہے تھے ہمیں زوشی اپی کے گھر بھجوا دیں، پھر انہوں نے ڈونا بھائی کے ساتھ ہمیں بھجوا دیا۔ شیری نے ایک سانس میں پوری تفصیل بتائی تھی۔ وہ بولتے ہوئے اب اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ منتہا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ ڈونا نہیں، بونا بولو سے، دعا نے کہا تھا۔ دعا اپی، ہر کسی کے ساتھ پنگا لینا ضروری ہے آپ کا؟ شیری نے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ ویسے اس کا بالکل بی ٹی ایس کے چیمپئن تھا جتنا تھا، اور تھوڑا تھوڑا لگتا بھی ویسا ہی ہے، بٹ آئی لو دی، اس نے حسرت سے کہا تھا۔ تو میرے دوست کو ایسے کیسے بول سکتی ہو؟ فہا ڈونا کے ساتھ اندر آئی تھی اور اس کی باتیں سن چکی تھی۔ میں ہر ایرے گہرے کی باتوں کا برا نہیں مانتا، اسپیشلی وہ لوگ جو میرے لیے ایگزسٹ نہ کرتے ہوں۔ ڈونا نے کہاں حساب رکھا تھا۔ منتہا بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ دعا کچھ بولتی، اس نے اسے اگنور کرتے منتہا سے پوچھا تھا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ ہماری فیملی ہے، ہماری فیملی کا حصہ، میرا بیسٹ فرینڈ، میرا سب کچھ، یو نو سم تھنگ اسپیشل۔ فارغ ڈونا کی طرف دیکھتے کہا تھا، تو آپ ان دونوں کو لے کر آئے یہاں؟ منتہا نے کہا تھا، جی ایہاب بھائی آنا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بھیج دیا۔ بھابھی ایک بات کہوں، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں کوئی انہیں خود سے بڑھ کر چاہنے والا ہوتا ہے۔ پلیز کسی بھی کمزور لمحے کو خود پر حاوی کر کے اس کی محبت کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ وقت رہتے حالات کو سمجھنے والے بہت خاص ہوتے ہیں، اینڈ آپ ہم سب کے لیے بہت خاص ہو۔ آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گی اس بات کو۔ آئی نو میں آپ کو سمجھانے والا کون ہوتا ہوں، مگر آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، اس نے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے لفظوں نے سامنے بیٹھی دعا کو بھی متاثر کیا تھا، مگر جیسے بولتے بولتے طلاق ہنسی ہنستے فہا کی طرف دیکھتے۔ اس کی نظر دعا پر پڑی تھی، اس کو کچھ کھٹکا تھا جو اس کی نظر میں فہا کے لیے تھا، کوئی محرومی، اکیلا پن، اور وہ چہرے پڑھنے کا فن اچھی سے جانتی تھی، اس لیے تو اسے اس کے دوست ڈی فیس ریڈر کہتے تھے۔ ایموشنز کو جاننے کا فن اس میں بھرا پڑا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے بہن بنا کر مجھے مان بخشا ڈونا، میں نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کروں گی، اس نے کہا تھا۔ گڈ، اچھا اب ملاقات ہوتی ہے کل ولیمے پر، پھر، اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، میں چلتا ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا اور جاننے کے لیے اٹھا تھا، دعا اپی کو بھی لے جائیں ڈونا بھائی، مجھے تو اپی کے ساتھ رہنا ہے، اور دعا اپی کا لگیج تو وہیں ہے۔ ایہاب بھائی کی طرف شیری نے کہا تھا، کوئی ضرورت نہیں، میں ایہاب بھائی کو کال کر دوں گی، وہ خود آ جائے گی مجھے لینے، دعا نے کہا تھا، اور ڈونا بغیر کچھ سنے باہر نکل گیا۔ تم آؤ، ایہاب آج بزی ہے، ڈونا چھوڑ دے گا تمہیں؟ دعا نہیں تو مجھے جاننا پڑے گا، فہا نے کہا تھا، اور ڈونا کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ ڈونا رکو، اس کو ساتھ لے جاؤ، فہا نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ فہا مجھے نہیں لے کر جانا، اسے ساز زبان اتنی چلتی ہے اس کی، تم اپنے ڈرائیور کو بولو یا خود جاننا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا تھا۔ اتنی جلدی تنگ آ گئے اس سے؟ ویسے میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی، لڑکی بری نہیں ہے، بس ذرا دھانسو ہے، اس نے اسے کوئی کونی مرتے شرار سے کہا تھا، اور وہ ہیلو سوچنا بھی مت، میرے معاملے میں دماغ کم چلاؤ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تھا۔ اب تو سوچ لیا، اچھا چلو چلو آ جاؤ۔ دعا سامنے سے دعا کی طرف دیکھتے کہا تھا اس نے، او ہیلو، میں ڈرائیور نہیں تمہارا، آگے آ کر بیٹھو۔ اس کو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے دیکھ کر کہا تھا اس نے، ہاں ہاں دعا آگے بیٹھو، ساتھ ساتھ، اور ڈونا راستے میں دعا کو کچھ کھلا بھی دینا، نو سم تھنگ اسپیشل لاہور کا، کہتے اس نے ہاتھ پکڑ دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، اور ڈونا کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کی تھی، تو مجھے ذرا اکیلے میں ملنا، اس نے غصے سے فہا کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ فہا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سگنل پر کھڑے ہوتے اچانک سے اس نے دیکھا تھا کہ دعا لمبے لمبے سانس لینے لگی ہے اور کھانسنے لگی ہے۔ دعا آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ لال ہوتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا، اور پھر اچانک سے وہ کھانسنے لگی تھی، اپنا سینہ مسلنے لگی تھی۔ دعا آر یو اوکے؟ پانی چاہیے تمہیں؟ ڈونا نے اس کے چہرے کو ٹیشو سے صاف کرتے کہا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، مسلسل اپنا سینہ مسل رہی تھی اور ہاتھ سے انہیلر کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سانس بند ہو رہا ہے دعا، پلیز کچھ تو بتاؤ۔ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ انہیلر، وہ ٹوٹے لفظوں سے بس
اتنے بول پائے تھی۔ انہیلر چاہیے کیا تمہارے بیگ میں ہے؟ اس نے پوچھا تھا، بٹ بیگ تو وہ ساتھ نہیں لائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ بس اوکے، میں ابھی لاتا ہوں کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پاس ہی ایک میڈیکل سٹور سے انہیلر پرچیز کر کے اس نے اسے دیا تھا۔ انہیلر لیتے جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی، سانس پمپ کرتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر گود میں پھینک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ آر یو فائن؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس کو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مندے دیکھ پوچھا تھا۔ نا، آئی ایم اوکے، سوری، میری جیسی آپ مجھے لگا تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بٹ اس ٹریفک کے دھوئیں کی وجہ سے اور گاڑی کا شیشہ اوپن ہونے کی وجہ سے مجھے سانس نہیں آیا، سوری فار دیٹ۔ اس نے لمبے سانس لیتے کہا تھا۔ کب سے ہے یہ؟ ڈونا نے دیکھا تھا اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ جب بھی ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے پوچھا تھا، بچپن سے؟ اس نے طلاق ہنستے کہا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تو کسی شاکنگ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر وہ کہتے رکا تھا۔ ہاں، ماں باپ کا چھین جانا کسی گہرے صدمے یا انسیڈنٹ سے کام تو نہیں۔ خیر میری چھوڑو، تم بتاؤ، محبت کرتے تھے اسے تو اس کو حاصل کرتے؟ یہ بعد میں ٹھنڈی آہیں بھر کر لوگوں کو درس دینے کی کیا لاجک ہے؟ اس نے ہنستے وہ پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ کس سے محبت؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ کانپا تھا۔ گریٹ مسٹر ڈونا، فیلنگ چھپانے کا ہنر ہے تم میں، مگر تمہارے سامنے دعا صدقی ہے جو چہرے پڑھنے کا فن رکھتی ہے۔ محبت ہو تو حاصل کر لو نا، کر سکو تو اسے ہاری ہوئی محبت کے ساتھ ڈوب کے مر جاؤ۔ اس کی طرف دیکھتے کہا تھا اور گاڑی سے اترنے لگی تھی، کیونکہ گاڑی گھر کے انٹرس میں داخل ہو کر رک گئی تھی، مگر اس کی گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر پاس کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، وہ محبت ہی کیا جو حاصل ہو جائے، لا حاصل کا مزہ تم نہیں سمجھو گی۔ دعا بی بی 10 طرح سے 10 برداری کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، محبت کی نہیں ہے نا تم نے کسی سے، اس لیے ایسے کہہ رہی ہو۔ محبوب کی خوشی میں خود کو فنا کرنے کا جو مزہ ہے وہ تم نہیں سمجھو گی۔ کبھی یک طرفہ محبت کا مزہ اٹھانا، پھر عشق کی انتہا پر پہنچ کر خود کو خاک کرنا۔ ٹرسٹ می، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ آخر میں اس کی آنکھوں کے پاس چٹکی بجاتے وہ اسے کسی کھوئی دنیا سے واپس لاتا۔ وہ تو جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی کسی اور ہی جان میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے چٹکی بجاتے وہ جیسے کسی طلسم سے باہر نکلی تھی۔ دونوں کے چہرے بالکل قریب تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا، اس کا ہاتھ لرزا تھا اور اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ تیز سے باہر نکلی تھی۔ پاگل بددعا بٹ انٹرسٹنگ، وہ جو فہا نہیں سمجھ سکی وہ ایک لمحے میں اس نے جان لیا۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، آپ کے عشق کا سب کو پتہ ہوتا ہے سوائے اس کے جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے۔ چہرے پر مسکرا جاتے اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑی تھی۔ پاپا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی اس سب میں ابدال شامل تھا؟ اس نے زکی کے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں، جب وہ اس کے چیز مجھ تک پہنچے میں بھی بہت حیران ہوا تھا، مگر خیر اچھا ہے اس کی اصلیت پتہ چل گئی، ورنہ تو وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم میں رہ کر ہمیں ہی تباہ کر دیتا۔ لگا ہے کچھ لوگ، میں نے اس کی نگرانی پر جیسے ہی وہ اپنے بل سے باہر نکلے گا ہمارے بندے اسے پکڑ لیں گے۔ زکی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پاپا کیا واقعی اشال کو سزائے موت ہو جائے گی اور آرام میرا ہو جائے گا؟ اس نے سامنے پڑی فائل کھولتے ہوئے کہا تھا، آرام کا تو نہیں پتہ مجھے، مگر اشال کو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر رہوں گا۔ خیر تم چھوڑو یہ سب، تم فکر مت کرو، تم بس اپنی طبیعت پر دھیان دو اور اکیلی باہر مت نکلنا۔ خیر یہ کس چیز کی فائل ہے؟ زکی نے فائل دیکھتے کہا تھا، یہ پاپا کچھ پیپرز ہیں جو زینب کی پراپرٹی کے ہیں، جو وقتاً فوقتاً آپ ہمیں ہمارے برتھ ڈیز پر گفٹ کرتے تھے۔ تب زینب تو ہے نا، تو میں نے سوچا اپنے نام کروا لوں، تو آپ ان پر سائن کر دیں۔ یہاں اس نے پین پکڑاتے سائن والی جگہ انگلی رکھتے کہا تھا، مگر مجھے پڑھنا ہی دو۔ ہم نا، انہیں پین پکڑتے کہا تھا، آپ کو ٹرسٹ نہیں مجھ پر؟ اس نے فائل واپس پکڑتے کہا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں لاؤ۔ انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتی اس پر سائن کرتے کہا، تھینک یو پاپا، یو آر دی بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ۔ ان کے ماتھے پر بوسہ رہتی وہ فائل لیتی وہ وہاں سے نکلی تھی۔ پیپر سائن ہو گئے ہیں۔ موبائل نکال کر اس نے میک کو میسج سینڈ کیا تھا، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی تمہیں، تم پاگل ہو، کل پوری دنیا کے سامنے میں نے اس کے ساتھ رخصت کیا اور آج میں کہہ دوں کہ تم خاندان پر طلاق کا داغ لگوا کر بیٹھ جاؤ۔ تجھے پتہ ہے میں نے کل تمہیں اس کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کیوں رخصت کیا کہ وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے، اس کی اصلیت پتہ ہونے کے باوجود بھی، اس لیے کہ میں جانتے تھی آج نہیں تو کل وہ اپنی غلطی پر پریشان ہوگا، مگر اس کی خوش قسمی یہ ہے کہ اس نے اس بدلے کی آڑ میں بھی تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا۔ ہر لمحہ وہ محبت آڑے آتی گئی جو اس نے تم سے کی۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو؟ مسز دراب نے سمجھایا تھا اسے۔ تو اب میری بات نہیں مانے گی؟ اس نے بھری آنکھوں سے پوچھا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے مار دیں اپنے ہاتھوں سے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی میں۔ آپ چاہتی ہیں جس شخص کے دل میں کوئی اور عورت ہو میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ اس نے
ان کے پاس بیٹھتے ہاتھ جوڑتے کہا تھا، کس کی بات کر رہی تم؟ اس کی جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انہیں اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تم ارسم سے لینا، آج رات حیثیت تمہیں اسی اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر آئے گا جہاں سے تم آئی ہو۔ پزل باکس ساتھ لے کر جانا، وہاں ارسم اپنا پزل باکس لے کر آئے گا اور پھر اس پزل باکس کو تم دونوں مل کر کھولنا۔ اس سے شاید یہ پتہ چل جائے کہ ولید اور سلطان دونوں کی جان کا دشمن کون تھا۔ اور ایک بات اور زویشہ، میری طبیعت اتنی غلط نہیں کہ تم کسی بھی کمزور دلیل کو بنا کر اپنی زندگی کی ڈور کو ہاتھ سے چھوڑ دو۔ معاف کرنا، درگزر کرنا ہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے، اور اپنے رشتوں کے معاملے میں انسان کو فراخ دل بننا پڑتا ہے۔ امید ہے تم سمجھو گی۔ تیار ہے نا رات ہیثم کے ساتھ جانا ہے، کسی اور کے لیے نہ صحیح اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے چلی جانا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا اور کمرے سے چلی گئی تھی۔ تبھی وہ بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی اور بونیا وہ زبردستی اس کی گود میں گھسی تھی، اپنے اگلے پنجوں سے اس کے آنسو صاف کی تھی۔ بونیا، سب ایسے کیوں ہیں؟ سب کو ہر بار میں ہی کیوں غلط لگتی ہوں؟ کل جب مجھے ارسم سے محبت تھی تب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، آج جب وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تو سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ شادی کی رات ان کا سلوک، ہاسپٹل میں ان کا میرے قریب بنا، سگریٹ کا دھواں ہر بار مجھے ہارٹ کرنا، اور یہیں بس نہیں کی، میں شاید سب کچھ بھول جاتی، مگر اس دن مجھے پانی میں ڈوبتا چھوڑ کر ارسم نے زینب کو بچانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ سچ کہتی تھی؟ ارسم سے اسے محبت کرتے تھے تو میں پھر کیوں آپ دونوں کے درمیان آ گئی؟ میں اب کبھی آپ دونوں کے درمیان نہیں ہوگی، میں بہت دور چلی جاؤں، سب سے دور۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس وقت شدت سے اسے اپنے ماما بابا یاد آ رہے تھے۔ دونوں کے پزل باکس میں ہڈن کیمرہ لگایا ہے تم نے؟ میک نے پوچھا تھا۔ جی سر، دونوں باکسز میں لگا دیا تھا۔ بہت مشکل تھا یہ کام، بڑی مشکل سے ہم دونوں کے گھروں تک پہنچے ہیں اور بڑی مشکل سے الماری سے ڈھونڈ کر وہ کیمراز لگائے ہیں، اس کے خاص بندے نے بتایا تھا۔ گڈ، اب نظر رکھنا، کسی بھی وقت وہ ان باکسز کے پزل کو سالو کریں گے۔ جیسے ہی وہ سالو ہوں اور وہ کوئی بھی نام نے کچھ بھی کہیں، وہ سب کچھ تم نے مجھے بتانا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس تک میں پہنچوں، سب سے پہلے۔ اس نے آخر میں اپنے لفظ پھر سے دہرایا تھا۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، سب سے پہلے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، اس کے خاص بندے نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، کہتے اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، مجھے ایسی گن چاہیے جس کی گولی کی آواز نہ آئے اور جو لائٹ زوم پر نشانہ لے سکے، جس کا نشانہ چوکے نہ۔ اس نے فون پر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، رات تک مجھے مل جائے، چیز میرے مطلب کی اور پیسہ تمہاری مرضی کا۔ اس نے فون پر کہا تھا، فون بند کیا تھا۔ کیا زویشہ ارسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کھول پائے گی؟ کیا میک ان کے پزل باکس کھلتے ہی ان کو مار دے گا؟ کیا زینب کی موت کا سچ جان کر اور یہ جان کر کہ ارسم نے اسے بچایا، زوشی اسے معاف کر دے گی؟ کل کچھ تو اسپیشل ہوگا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔